السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے چکن پکوڑا، اور چکن پکوڑا کی یہ بہت ہی اوتھینٹک، ایزی اور مزیدار ریسپی ہے۔ جب آپ اس ریسپی کو ایز اٹ از فالو کریں گے اور میرے طریقے سے اس کو بنائیں گے سیم انگریڈینٹ کے ساتھ، تو آپ کا جو چکن پکوڑا ہے وہ بھی اوپر سے بہت کرسپی کرنچی اور اندر سے بہت ہی جوسی اور نرم بن کے تیار ہوگا۔ تو کسی بھی انگریڈینٹ کو آپ نے مس نہیں کرنا، تمام ہی انگریڈینٹ اس میں بہت ضروری اور بہت تھوڑے سے انگریڈینٹ ہیں۔ بہت ہی مزے کا یہ ہمارا چکن پکوڑا بن کے تیار ہوگا جب آپ اس ریسپی کو میرے طریقے سے فالو کر کے بنائیں گے۔ ریسپی کی طرف چلیں گے۔ میں نے لیا ہے چکن جو کہ ہے 1 کلو۔ 1 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا، لیکن ریسپی جو آپ نے فالو کرنی ہے وہ 1 کلو کی ہی ہے۔ تو اس میں نے ڈال دینا ہے 1 کپ بیسن، اور یہ بالکل پرفیکٹ اس کی میجرمنٹ ہے، بہت کم انگریڈینٹ اس میں جائیں گے۔ 1 چمچ بھر کے اس میں ڈالیں گے لہسن، تازہ کٹا ہوا لہسن ہے یہ۔ کٹی ہوئی ہری مرچی جائیں گی اس میں 2 چمچ۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چیزوں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی پرفیکٹ میجرمنٹ ہے اگر گھر میں بچے بھی ہوں تو۔ 1 چمچ اس میں چلی گئی ہے کٹی ہوئی لال مرچ، اور 1 چمچ اس میں جا رہا ہے چاٹ مسالہ۔ یہ ثابت دھنیا ہے جس کو ہاتھ سے ہم اس طرح سے مسل کے ڈالیں گے اس کے اوپر۔ یہ ہم نے ڈال دیا۔ اب اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا زیرہ ہے، تازہ کٹا ہے میں نے اس کو بھی، اور 1 چمچ یہ چلا گیا۔ اس میں چلے جائے گا 2 سے 3 چمچ اس میں لیمن کا جوس جائے گا۔ 2 عدد لیمن تھے جن کا جوس میں نے نکال لیا، اور وہ میں نے اس میں شامل کر دیا، اور آدھا کپ اس میں جائے گا دہی۔ یہ ریسپی میرے پاس بہت سالوں سے ہے، اور میں ہمیشہ اسی ریسپی کو فالو کر کے تو بناتی ہوں، اور بہت ہی مزے کے یہ بن کے تیار ہوتے ہیں۔ اور پسی ہوئی لال مرچ پاؤڈر کا مجھے یاد بھول گیا تھا، وہ میں اینڈ میں شامل کر رہی ہوں۔ 1 ہی چمچ میں نے یہ شامل کیا ہے اس میں، اور اس کو اچھے طریقے سے کریں گے مکس، اور اس کو رکھ دیں گے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے۔ اس سے کم وقت کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کو میرینیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اس میں۔ 2 سے 3 گھنٹے میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا، صبح ہی میں نے میرینیٹ کر دیا تھا، اور دوپہر کے وقت میں نے اس کو کوک کیا تھا۔ اب اس میں اینڈ پہ جو ہماری سب سے اسپیشل چیز ہے وہ ہم ڈالیں گے تل، سفید تل ہیں یہ۔ آپ میں نے اس میں ڈالے ہیں 1 سے 1.5 چمچ۔ آپ اس کو چاہیں تو اسکپ کر دیں اگر نہ ہوں تو، لیکن اگر ہوں تو ضرور ڈالیں، اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں، اور لک بہت اچھی آتی ہے۔ اس کو اچھے سے مکس کیا، اور اب ہم اس کو کر لیں گے فرائی۔ بالکل ہلکی درمیانی سی آگ ہم نے رکھی ہوئی ہے، اس میں ہم نے تمام چکن پکوڑا کو اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے، اور بہت ہی اچھا سا کلر آنے تک ہم نے اس کو پکا لینا ہے۔ اندر سے بھی ہلکی آگ پہ پکائیں گے تو اندر سے اچھے طریقے سے کوک ہو جائے گا، اور اوپر سے بھی بہت اچھا کلر آئے گا اس پہ۔ تو فوراً سے اس کو نہیں پلٹنا، تھوڑی دیر اس کو اس طرح سے پڑے رہنے دینا ہے، اور پھر اس کو بعد اب احتیاط سے اس کی سائڈ پلٹنی ہے تاکہ اس کی جو کوٹنگ ہے وہ اوپر سے خراب نہ ہو۔ اسی دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور ایک پیارا سا چھوٹا سا کمنٹ باکس میں چھوڑ دیں۔ تو چکن پکوڑا ہمارا بہت اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے، اور یہ دیکھیں میں اس کو بھی نکالتی ہوں، اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ بہت ہی یمی اور بہت ہی ایزی اور زبردست ریسپی ہے یہ، اور آپ نے اس کو ضرور فالو کرنا ہے 1 دفعہ، اور پھر آپ نے مجھے دعائیں دینی کہ اتنی زبردست اور اوتھینٹک ریسپی میں نے آپ کو دی ہے۔ چیزوں کو آپ نے ایز اٹ از فالو کرنی ہے، اس میں کسی قسم کی رد و بدل نہ کریں، تو پھر آپ کا چکن پکوڑا بہت ہی یمی بن کے تیار ہوگا۔ اور چاٹ مسالہ ہے کہ اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اس کے 2 چمچ بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں نے 1 ہی چمچ شامل کیا تھا، کیونکہ میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور پھر وہ زیادہ مرچ مسالے پسند نہیں کرتے۔ تو یہ رہی ہمارے بہت ہی زبردست چکن پکوڑا کی ریسپی، اور یہ دیکھیں میں وہ دکھا رہی ہوں، یہ اوپر سے بہت کرسپی ہے اور اندر سے بہت ہی جوسی اور نرم والا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، اینڈ ڈو سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔